اور چونکہ یہ علم کبھی کم نہیں ہوتا، یہ سینہ بسینہ بڑھتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی یاد کو کم نہیں ہونے دیتا بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب تو میڈیا کا دور ہے نا، لیکن جب میڈیا کا دور نہیں تھا تب بھی اللہ نے ان کی شانیں بڑھائی دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اس کو اپنا فضل عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آنے والوں کا بھی بڑا شان ہوتا ہے۔ بندہ کسی دنیا دار کا مہمان بنے نا تو اس مہمان کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور بندہ اگر اللہ والوں کا مہمان بنے تو اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی سنگیوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، دعا گو بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مانگنے کے لیے بھی کوئی ڈھنگ چاہیے۔ حاضری کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور مراد حاصل کرنے کے لیے دامن بھی کچھ خاص ہوتے ہیں۔ یہ ایسا نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، اس کے لیے ظرف بھی کشیدہ چاہیے۔ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس کے لیے عاجزی چاہیے، احترام چاہیے، اور خلوص نیت چاہیے۔ خلوص دل نہ ہو تو پھر بھی یہ سودا نہیں ہو سکتا، لیکن خلوص کی حاضری ہو تو پھر دامن خالی نہیں رہتا۔ عطا کرنے والا اللہ ہے، لیکن وسیلہ بننے والے اس کے بندے ہیں۔ اور کچھ شخص حضرات وسیلے سے انکار ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ ڈائریکٹ بھی عطا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک عطا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تو آپ کو ڈائریکٹ نہیں بھیجا اس دنیا میں، اس کے لیے بھی اسباب مہیا کیے۔ آپ کی کوئی امی بنی، کوئی ابو بنا، پھر آپ کی ولادت ہوئی، پھر آپ کو کسی کی ضرورت پڑی، کسی نے مدد کی، پھر آپ کو ماں نے پرورش دی، اپنا دودھ دیا۔ تو کتنے عناصر ایسے ہیں کہ جو مل کر ایک انسان بناتے ہیں۔ خالق اللہ ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بھی ڈائریکٹ نہیں بھیجا بلکہ انڈائریکٹ بھیجا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ یہ تو آنے کی بات ہے نا، جس طرح بندہ ڈائریکٹ آ نہیں سکتا نا، اسی طرح ڈائریکٹ جا بھی نہیں سکتا، جانے کے لیے بھی اسے کچھ چاہیے۔ اسے یقیناً 4 کاندھے چاہیے جو اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں، اسے مسلمانوں کی ایک جماعت چاہیے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اسے کچھ بندے چاہیے جو اس کے لیے قبر کا اہتمام کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت ہی تخلیق کرنے والا بھی ہے
اور اپنے بندے کو منزل مقصود تک لے جانے والا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وسیلہ درکار ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا تھا، اور اس کی بھی دلیل موجود ہے کہ ابو البشر، ہم سب کے باپ، وہ تو ڈائریکٹ آئے تھے، ان کے لیے ماں کی ضرورت نہیں پڑی، ان کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی نے دودھ پلایا ہے، نہ کسی نے اٹھایا ہے، نہ کسی نے جنم دیا ہے، نہ کسی نے جنا ہے، نہ کسی نے پالا ہے۔ میری مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا دنیا والوں سنو، میں مالک کل ہوں، اگر میں چاہوں تو ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو انڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہوں، یہ میری رضا ہے، اور میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو اسی طرح بھیج دیا، لیکن ان کی اولاد کے لیے اب اسباب مہیا کر دیے۔ فرمایا یہ سبب ہوں گے تو پھر تو پیدا ہوگا، اور اسی لیے شادی ضروری ہے، اور یہ سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی بھی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نیک اسباب کرے۔ نیک لوگوں کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نیک عورتیں عطا کرتا ہوں۔ تو شادی سبب بنتی ہے کسی کو اس کائنات میں لانے کی۔ وہاں مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں چلتا جی بندہ ڈائریکٹ آ سکتا ہے۔ تو اگر ڈائریکٹ دنیا میں آ نہیں سکتا تو پھر یہ یقین ماننا چاہیے کہ ڈائریکٹ دنیا میں وہ کچھ پا بھی نہیں سکتا، پانے کے لیے بھی وسیلہ درکار ہے۔ اس لیے کہ بندہ اگر اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو کوئی اس کی کانوں میں اذان دے گا، اللہ اکبر کی آواز آئے گی، پھر اسے کلمہ پڑھایا جائے گا، پھر اسے مسلمان بنایا جائے گا، اور پھر اسے ایمان کی دولت عطا کی جائے گی۔ پتہ چلا کہ ایمان بھی ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، اس کے لیے بھی کچھ عناصر چاہیے۔ تو میں حیران ہوں ان لوگوں سے کہ جو آج تک اسلام کو سمجھ نہیں سکے اور ڈائریکٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کے آستانوں پہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ وسیلہ بنتے ہیں تو معرفت خداوندی عطا کی جاتی ہے۔ ڈائریکٹ چونکہ بندہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا، ہندو کے گھر پیدا ہو تو ہندو، عیسائی کے گھر پیدا ہو تو عیسائی، یہودی کے گھر پیدا ہو تو یہودی، مسلمان کے گھر پیدا ہو تو مسلمان۔ پتہ چلا جن کے گھر پیدا ہوتا ہے ان کی وجہ سے اللہ ایمان عطا کرتا ہے۔ تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے کوئی شے عطا کی ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ اب آپ اراکین اسلام دیکھیے تو کلمہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، کملی والے آقا نے پڑھایا ہے۔ نماز ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملی، حضور نے آ کر عطا کی ہے۔ حج ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، سرکار نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ روزہ ڈائریکٹ نہیں ملا،
ہمیں اسلام کی کوئی شے یہاں تک کہ نہ قرآن ڈائریکٹ ملا نہ ایمان ڈائریکٹ ملا. قرآن بھی حضور پہ نازل ہوتا رہا تو مسلمانوں تک پہنچتا رہا، اور میرے آقا کے صحابہ یاد کر کے پھر اسے دوسروں تک پہنچاتے رہے. پتہ چلا کہ اس قرآن کی آمد بھی وسیلے کے تحت اور ایمان کی آمد بھی وسیلے کے تحت. تو پھر سمجھنا پڑے گا اس نقطے کو کہ اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ وسیلے سے عطا کرتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہی عقیدہ پورے عالم اسلام کا تھا. یہ تقریباً تھوڑا عرصہ ہوا ہے، کوئی 100 سال یا 150 سال آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جب سے سعودی عرب میں یہ بادشاہت قائم ہوئی ہے تب سے عقیدے میں خرابی آئی ہے. باقی دنیا کے تمام ممالک میں آپ دیکھ لیں، میزاریں بھی موجود ہیں، مساجد بھی موجود ہیں، اور میرے نبی کے عاشق بھی موجود ہیں. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس میں کوئی صحابی ہو تو ان کی میزار نہ ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو تو اس کے دربار نہ ہو. اور آپ عراق کو دیکھیں، آپ کو میزاروں کا ایک جھرمٹ نظر آئے گا، اور اس جھرمٹ میں سرکار غوث اعظم کا میزار نظر آئے گا. یہ تو کچھ عرصے سے امت میں منافقت پیدا کی گئی، اور کچھ لوگ انگریز کی سازشوں سے انہیں باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا، اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آئے. اور ظلم کیا کیا کہ جنت البقیع سے تمام مزاریں گرا دی گئی. جو پرانی تصویریں ہیں نا، پرانی تصاویر جتنی ہیں، ان میں آپ کو حضرت عثمان غنی کی مزار نظر آئے گی، سیدہ کائنات کی مزار نظر آئے گی، حضور کے صحابہ کے مزار نظر آئیں گے، اور سیدہ دو جہاں، سید دو جہاں سرکار دو عالم کی امی جان کا مزار نظر آئے گا، جو آج نظر نہیں آتا. پہلے کوئی اسلام اور تو نہیں تھا، اسلام یہی تھا، پیغام یہی تھا، لیکن چند لوگوں نے اس کا نقشہ بدلنا چاہا. لیکن اللہ کے ولی میدان عمل میں آگے، اور انہوں نے کہا خبردار، جب تک ہم موجود ہیں آقا علیہ السلام کا اسلام بھی موجود رہے گا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. آج دنیا کے 2-3 ملکوں میں وہ زور لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی داتا کے دربار پہ نہ جاؤ شرک ہے، غریب نواز کے مزار پہ نہ جاؤ شرک ہے. ہم کہتے ہیں مولانا آپ کہتے ہیں شرک ہے، ہم کہتے ہیں کہ عشق ہے. چونکہ سوچ اپنی اپنی ہے. آپ بابا جی حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ آتے ہیں، آپ کو شرک نظر آتا ہے، ہم آتے ہیں تو آقا کا عشق نظر آتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ جس امت نے کملی والے آقا کو خدا نہیں مانا، وہ امت کسی ولی کو خدا کب مانتی ہے. اور یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، درختوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے آقا کے معجزات دیکھے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، ڈوبے سورج کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے آقا کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور جنہوں نے میرے آقا کی دعاؤں سے ایک بندے کا کھانا پورے لشکر کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے حضور کو خدا نہیں مانا بلکہ محبوب خدا مانا ہے. اس لیے قیامت تک میرے آقا نے فرمایا
کہ میری امت میں شرک نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں نے شرک کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا اور اللہ کی توحید کو روشن کر دیا۔ حضور نے شرک کو دور کر دیا اور عشق کو اس کائنات کو عطا کر دیا۔ تو سامعین ذی وقار، اس لیے آنے والے یہ ذہن کھول کر آئیں کہ ہم جب آتے ہیں نا تو اس کے کرم کی وجہ سے آتے ہیں اور اس کے نور کی روشنی میں آتے ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے اور فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے، اور خبردار کیا ہم سب کو۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے کہ یہاں آئیں تو پھر آداب کیا ہونے چاہیے، پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے، سلیقہ کیا ہونا چاہیے، ادب کے کیا تقاضے ہیں اور محبت کے کیا تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے اگر پورے نہ ہوں تو پھر یوں سمجھیں کہ بندہ آیا ہی نہیں ہے، اور اگر یہ تقاضے پورے ہو جائیں تو پھر یہ سمجھیں کہ بندہ خالی گیا ہی نہیں ہے۔ لیکن سامعین ذی وقار، اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ضرور کہ اللہ کے ولی جو ہیں انہیں اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، اور علم لدنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خود پڑھا دیتا ہے۔ عالم دین بندہ پڑھتا ہے مدرسے میں پڑھ کر، سکول میں پڑھ کر، لیکن ولی وہ بنتا ہے جسے اللہ خود تعلیم عطا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کا تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اس علم سے نواز دیتا ہے، اور جب یہ علم آ جاتا ہے نا تو ولی بے خبر نہیں رہتا، وہ آنے والوں کے دل کی خبر بھی رکھتا ہے کہ وہ کس انداز سے آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، کتنا خلوص لے کر آئے ہیں اور کتنی محبت لے کر آئے ہیں۔ تو آنے والوں کی مرادوں کی بھی انہیں خبر ہوتی ہے، اور اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اللہ جو عطا کرتا ہے۔ ابو جہل نے مٹھی میں کنکریاں رکھ کر یہ پوچھا تھا حضور سے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ کسی کی مٹھی بند ہو اور اس میں اس نے کوئی چیز رکھی ہو تو کسی سے بھی پوچھ لے تو بتانے کے لیے پھر کچھ چاہیے نا۔ تو میرے آقا کی شان چونکہ سب سے عظیم ہے، حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے میں کیا ہوں۔ اسے کہتے ہیں علم غیب، اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم غیب خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے، اور ایک علم غیب اس کا عطا کردہ ہے اپنے مقبول بندوں کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا جان جنگ بدر کے قیدیوں میں موجود تھے، اور جب آقا علیہ السلام کے سامنے آئے نا تو حضور نے فرمایا آپ بھی کچھ دیں اور چلے جائیں، آزادی مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا
چچا جان وہ رقم کہاں چھوڑی ہے جو چاچی جان سے آپ لے کر آئے تھے؟ وہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا تو مدینے میں تھا، میں مکے میں تھا، تجھے کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا اسی لیے میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تو آپ نے اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اللہ رب العزت کی عطا سے یہ ہر شے کی خبر رکھتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں نا اور سچی محبت کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ کبھی خالی لوٹ کر جاتے ہیں، وہ اپنی مرادیں پا کر جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف میلہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو میلے والے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میلہ دیکھنے والے، میلہ لوٹنے والے اور ہوتے ہیں، اور جو مقصد کو پا جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عرس کی تقریبات میں انشاءاللہ تعالیٰ کل دعا ہوگی، آپ حاضر رہیں گے، لیکن اس کے لیے یہ تقاضے اگر پورے ہوں تو پھر سفر بیکار نہیں ہوگا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کی نظر کرم ہوگی اور اللہ تعالیٰ پھر مرادیں عطا فرمائے گا، اور پھر کوئی دامن خالی نہیں جائے گا بلکہ اپنی مرادیں پا کر آپ جائیں گے. اور اسی طرح میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ولی کا مشن ایک ہی ہے، اور وہ مشن ہے اللہ کے ذکر کو عام کرنا. یہ جو محفلیں سجتی ہیں اس میں ہماری بیٹریاں چارج ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کا موقع ملتا ہے، حضور کی صفت و ثنا سننے کا موقع ملتا ہے. بندہ جو دل اس کا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے وہ اس ذکر سے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے. تو جب وہ پاک ہوتا ہے نا، وہ زنگ دور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے. وہ تھوڑی سی اگر اپنی توجہ اپنے رب کی طرف موڑے نا تو اللہ پھر اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. یہ تیار کرنا پڑتا ہے بندے کو، دنیا کو بھول جاتا ہے. آپ محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم جو کہیں آپ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہیں، نعرے لگائیں، ہاتھ کھڑے کریں. اس وقت آپ کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا بلکہ مالک دنیا سے ہوتا ہے. اور یہ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں صاحبزادہ والا شان پیر سید منور حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں. اللہ تعالی حاضری قبول و منظور فرمائے. تو اس لیے اللہ کی ولیوں کی محفل میں مولانا روم نے فرمایا تھا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. مولانا روم عالم دین بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے. آپ نے فرمایا جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک سیکنڈ کے لیے جسے موقع مل جائے بیٹھنے کا، آپ نے فرمایا وہ 100 سال کی بے ریا عبادت کرنے والے سے بھی اس کا مقام اللہ بلند فرما دیتا. 100 سال کم نہیں ہوتے. 100 سال کی عبادت، اور وہ بھی بے ریا عبادت، یعنی جس میں دکھاوا نہ ہو. جو نماز لوگوں کے لیے نہ پڑھی جائے، اللہ کے لیے پڑھی جائے. جو عبادت زمانے والوں کے لیے نہ کی جائے، خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے، اسے بے ریا عبادت کہتے ہیں. اور مولانا روم کہتے ہیں وہ 100 سال کی عبادت ایک طرف، اللہ کے ولی کی محفل کی ایک جھلک ایک طرف. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں. دوستو، یہ عاشقوں کی محفلیں جو ہے نا، یہ اتنی غیر معمولی ہوتی ہیں کہ ان میں بیٹھنا جو ہے بڑے مقدر کی بات ہے. اسی لیے شاعر نے لکھا تھا، جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا.
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور پھر صاحب عرس نے تو یہاں تک کہہ دیا، آپ نے فرمایا اتھے بد قسمت کدی آ سکتا، یہ سرکار کی محفل ہے، یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اور یہ اس سے محبت کرنے والوں کی محفل ہے۔ محفلیں بہت سجتی ہیں، لیکن محفل کا معیار دلوں سے ہوتا ہے، اور جو دل میرے آقا کی محبت والے ہیں ان کی محفل کی کیا بات ہے۔ سرکار لکھتے ہیں اس میں آنا بڑی سعادت ہے، اور جو آ جائے تو خالی نہیں جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اتھے بد قسمت کد آ سکتا، اے حکم خدا بند عالی دا، جے آ جاوے کوئی سرور شاہ قسمت بھی بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، بچوں سے اور سب سے، چونکہ بزرگوں کو سب پتہ ہے، سنگیوں کو سب علم ہے، لیکن سنگت بڑھتی رہتی ہے نا، جو نئے لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ان تقاضوں کو سمجھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر گلہ نہیں آئے گا کہ شاہ جی گولڈہ شریف گئے تھے کچھ ملا نہیں، موڑے شریف گئے تھے کچھ ملا نہیں، پناگ شریف گئے تھے کچھ ملا نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ ملا نہ ہو، چونکہ یہاں ملانے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو جناب نے ایک اور شعر لکھا تھا ہم سب کے لیے، سرکار نے فرمایا تھا اوے پیر تے پیڑ بھی رے باقی، تیری اپنی کوئی خطا ہو سی، حکم من تو کڈ کے زن دل دا، جو تو منگ سے سوئی عطا ہو سی۔ سبے سوچ وچار وسار دل تھی، راضی رو جو اودی رضا ہو سی، جے تو چکر چلامدہ رہے ہیں سرور، بیڑا چکرہ وچ تباہ ہو سی۔ تو دوستو اس لیے اوے پیر تے پیڑ بھی رے باقی، اور پھر پیر بھی میرے آقا کی آل کا ایک لال ہو جو لجپال ہیں۔ جس طرح پیر نصیر الدین نے لکھا نا کہ لجپال گرانا ہے، کس طرح؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ جو در ہے نا، یہ حضور کی آل اور مولا علی کی اولاد کا در ہے۔ آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا، اور لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں۔ تو اللہ نے آپ کو پیرخانہ بھی عظیم عطا کی، سارے پیرخانے عظیم ہیں، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے چونکہ سارے محبوب کی عطا والے ہیں، لیکن دوستو یہ نور علی نور ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، آل نبی اولاد علی بھی ہیں، اور طریقہ بھی وہی پرانا ہے، سخاوت بھی وہی پرانی ہے، اور عطا بھی وہی ہے۔ اس لیے میں سب سنگیوں سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، بہت سے سنگی پریشان ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ پریشانیاں دور فرمائے گا، اور مسلمان کی، مومن کی یہ شان ہوتی ہے، یہ پریشانی سے ڈرتا نہیں بلکہ پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ ہماری ریاست، ہماری اسٹیٹ کشمیر کے خوبصورت ثنا خان تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مختصر یہ سب حاضریاں پیش کریں گے، اس کے بعد پھر یہ محفل انشاءاللہ تعالی فجر تک جاری رہتی ہے اور جاری رہے گی، اور جو ہے آپ حضرات اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور یہ جو لطف ہوتا ہے نا،
یہ حقیقی لطف ہوتا ہے۔